بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سپریم کورٹ سے میں ہوں ابرار حسین استوری اور میرے ساتھ سینئر صحافی سپریم کورٹ کے قنبس زیدی صاحب موجود ہیں، جی ٹی وی کے رپورٹر ہیں اور اینکر ہیں۔ تو آج سپریم کورٹ کے کمرہ عدالت نمبر 1 میں 5 رکنی لارجر بینچ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں پنجاب میں الیکشن ٹریبونلز کے حوالے سے کیس کی سماعت کر رہا تھا۔ وکلا کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے۔ ایک کنٹروورسی تھی فارم 45 اور 47، پھر الیکشن کی عذرداریاں تھیں، اس پر پنجاب میں ٹریبونلز کے معاملے پر الیکشن کمیشن اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے درمیان ڈیڈ لاک تھا، تو اس پر الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے میں اپیل دائر کی تھی، اس پر آج فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے۔ سماعت کے دوران دلچسپ ریمارکس بھی ہم نے دیکھیں۔ قمر بھائی یہ بتائے گا آج سماعت کے دوران کیا کچھ ہوا؟ قاضی فائز صاحب کی جانب سے بڑے سوالات اٹھائے گئے اور پھر جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس عقیل عباسی نے بھی بڑے دلچسپ ریمارک دیے۔ خاص طور پہ جمال مندوخیل صاحب نے کہا کہ بلوچستان میں کئی مقدمات کے فیصلے بھی ہو گئے ٹریبونلز بننے کے بعد، لیکن یہاں پر اب تک ٹریبونلز ہی نہیں بنے، تو مشاورت کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں، آج جب سب سے پہلے سماعت شروع ہوئی تو حامد خان جو کہ وکیل ہیں سلمان اکرم راجہ کے، انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر کہا، سلمان اکرم راجہ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کو اس بینچ سے علیحدہ ہو جانا چاہیے کیونکہ آپ جانبدار جج ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آپ سینئر وکیل ہیں، ہمارے لیے ہمارے دل میں آپ کی بڑی عزت ہے، قابل احترام ہے آپ، لیکن آپ ابھی بیٹھ جائیں کیونکہ ہم الیکشن کمیشن کے وکیل سے بات کریں۔ الیکشن کمیشن کے وکیل جو ہیں سکندر بشیر محمد صاحب، وہ روسٹم پہ کھڑے تھے اور عدالت ان سے یہ کہہ رہی تھی کہ آپ پچھلا آرڈر جو ہے وہ پڑھ کر سنائیں۔ حامد خان نے کہا کہ نہیں، میں اس پروسیڈنگ شروع ہونے سے پہلے جو ہے وہ آپ پر اعتراض کرتا ہوں اور آپ کو جو میری ریکیوزل کی درخواست ہے اس کو کائنڈلی سنا جائے، جس پر جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ آپ اپنی اس پروسیڈنگ سے خود ریکیوز کر لیں، یعنی حامد خان صاحب کو کہا کہ آپ علیحدہ ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر حامد خان صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان چھوڑ کر کمرہ عدالت چھوڑ کر چلے گئے باہر۔ تو یہ تمام معاملہ ہوا جو کہ ریکیوزل کی اپلیکیشن تھی، جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر پی ٹی آئی نے اعتراض عائد کیا، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حسب معمول کارروائی جاری آگے رکھی۔ اب ہوا گیا، اب اگلی جو پروسیڈنگ ہوئی اس میں سارے زیادہ تر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے وکیل جو ہیں وہ آرڈر پڑھ کے سناتے رہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمارا اس بات پہ کنسنسس ہو گیا، جو آپ ڈیڈ لاک کی بات بتا رہے تھے، کہ 4 ججز جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے جو جج صاحبہ ہیں وہ ریکمینڈ کریں گے۔ عالیہ نیلم صاحبہ سے ہماری کنسلٹیشن ہوئی ہے کیونکہ یہ سپریم کورٹ کا یہ آرڈر تھا کہ آپ دونوں آپس میں بیٹھ کر مشاورت کریں، اور پھر 4 چیف جسٹس جو ہیں الیکشن ٹریبیونل کا اختیار ہے، الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کہ وہ الیکشن ٹریبیونل میں ریٹائرڈ ججز بھی نئی ترامیم کے بعد وہ نومینیٹ کر سکتا ہے، لیکن اس اختیار کو کہ ریٹائرڈ ججز کو لگانا ہے، یہ ہائی کورٹ میں معاملہ آلریڈی پینڈنگ ہے، چل رہا ہے۔ تو اس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے کوئی آبزرویشن نہیں دی، اور سپریم کورٹ میں جب یہ معاملہ آیا تو انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ آگے چل رہا ہے، ماتحت عدالت میں چل رہا ہے، تو ہم اس کے حوالے سے کچھ نہیں کہیں گے۔ لیکن ڈسپائٹ آف آل دا فیکٹس، ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو اس تمام معاملے میں ہوئی، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آج پوری سماعت میں اس بات کو نگیٹ کر رہے تھے کہ معاملہ تو حل ہو گیا ہے، جبکہ پی ٹی آئی کے وکیل بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ معاملہ حل اس طرح سے نہیں ہوا ہے، کیونکہ یہ اختیار ہائی کورٹ کے جج کا ہے کہ انہوں نے کون سا جج کس علاقے میں بٹھانا ہے، ایڈمنسٹریٹو سائڈ کو کون سا دیکھنا ہے۔ اور پھر جسٹس عقیل عباسی نے بڑے امپورٹنٹ ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن کون ہوتا ہے یہ چیز طے کرنے والا کہ یہ جج کام کرے گا، یہ جج نہیں کرے گا۔ الیکشن کمیشن تو جو نام آئے ان کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا الیکشن کمیشن کے ذمہ ہوتا ہے، اور یہ بڑا سمپل سا پروسیس ہے۔ الیکشن کمیشن کو کیا یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی جج کو نگیٹ کر دے؟ تمام ہائی کورٹ کے آنریبل ججز ہوتے ہیں، تمام کی ریپیوٹ ہے، اور اگر الیکشن کمیشن نگیٹ کرتا ہے تو وہ اس کے کیا معنی ہوں گے، اس کے کیا نتائج مرتب ہوں گے؟ تو یہ بڑی ویلڈ آرگومنٹ۔ پھر جسٹس عقیل عباسی نے وہ بات پن پوائنٹ کی، انہوں نے کہا کہ آپ نے جو منٹس آف دا میٹنگ ہے، جو کہ عالیہ نیلم صاحبہ کے ساتھ الیکشن کمیشن کی کنسلٹیشن ہوئی تھی، ان منٹس آف دا میٹنگ کو اگر پڑھیں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ نے ڈرائیو کی ہوئی ہے خود سے یہ بات کہ عالیہ نیلم صاحبہ اس بات پر ایگری کر گئی ہیں کہ الیکشن ٹریبیونل کے جو ریٹائرڈ ججز ہیں وہ جو ہے الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی منٹس آف دا یہ بات اگر دیکھیں تو یہ کانٹراڈکٹ کرتی ہے آپ کی بات، تو ایسا کیا ہونا چاہیے؟ جس پر جو ہے الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ نہیں، ہم نے یہ ڈرائیو کیا، ہم نے یعنی اس کا جو باتیں وہاں پہ ہوئی ہیں تاثر لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ غلط ہے، آپ اس کو تاثر کو ایز اٹ از نہ لکھیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔
پھر جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ بلوچستان کا میں جو ہے وہ الیکشن ٹریبیونل فعال ہو گئے ہیں، کوئی اور کہیں پہ مسئلہ نہیں آیا، صرف پنجاب میں یہ کیوں مسئلہ آیا؟ جسٹس قاضی فائزی صاحب بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو تمام معاملہ ہے، کیا آپ اپنی مرضی کے جج لگانا چاہتے ہیں سلمان اکرم راجہ کو؟ انہوں نے کہا میں اپنی مرضی کے جج نہیں لگانا چاہتا، میں آئین اور قانون کی بات کر رہا ہوں کہ آئین اور قانون میں یہ ہے کہ جوڈیشل سائٹ جو ہے وہ نام دے گی اور جوڈیشل سائٹ ہی اس کا اختیار دیکھے گی۔ تو اس پر جو ہے وہ جسٹس قاضی فائزی صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ آئین کی ایک کتاب ہمارے پاس موجود ہے، ہم اسے دیکھنے کی زحمت نہیں کرتے، ہم اس کو پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے، اور اس کے مطابق جو ہے ہم اگر چلیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا۔ پھر جسٹس قاضی فائزی صاحب کی جانب سے وہاں پہ یہ بھی بات کی گئی کہ یہ جو انفارچونیٹلی ایک دور تھا کہ جب ایکوریٹ کورٹ رپورٹنگ ہوتی تھی، لیکن اب جو کورٹ رپورٹنگ ہو رہی ہے وہ ڈالر کمانے کے لیے ہو رہی ہے، جس پر جو میڈیا کی سائٹ پر بیٹھے حضرات تھے انہوں نے کہکا لگایا، تو جسٹس نعیم اختر جو ہیں وہ میڈیا کی سائٹ کے افراد کو دیکھ رہے تھے اور وہ بھی مسکرا رہے تھے۔ کمبر بھائی ڈالر تو کما رہے ہیں یار، یہ ڈالر کمانے کی پہلی آبزرویشن نہیں ہے ابرار، کہ ہر کیس میں انفارچونیٹلی ہم اب سن رہے ہیں، انہوں نے میڈیا مالکان کو جسٹس قاضی فائزی صاحب نے بلا کر کہا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ رپورٹنگ صحیح نہیں کرتے، آپ خود احتسابی کریں یعنی ان لوگوں کو نکالیں۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ ایک اور سماعت میں فیصل واڈا کیس کی سماعت میں یہ کہا کہ آپ یہ جو ہے جو رپورٹنگ ہو رہی ہے وہ صرف ڈالر کمانے کے لیے ہو رہی ہے۔ اسلامک یونیورسٹی کے معاملے پر پھر انہوں نے کہا کہ انفارچونیٹلی جو میڈیا ہے وہ غلط رپورٹنگ کرتا ہے، بعد میں ہمیں تردید شائع کرنی پڑتی ہے۔ آج انہوں نے کہا کہ کیا ہم کوئی اپنا میڈیا سیل بنا لیں، کیونکہ مس رپورٹنگ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو انفارچونیٹلی ابھی رائٹ ناؤ انہیں لگتا ہے جسٹس قاضی فائزی صاحب کو کہ جو میڈیا کا فوکس ہے ان کو بیش کرنے کا، لیکن ہم کوئی اپنی طرف سے چیز نہیں کہتے، ہم جو وہاں پہ فیکٹس ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اس کے پیچھے جو لاجک ہوتی ہے اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور فیکٹس کے ساتھ نیریٹ کرتے ہیں۔ جسٹس قاضی فائزی صاحب کو اگر ایکسٹینشن چاہیے اس کے لیے وہ اس کا بینیفیشری بننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم یہ بات بلا جھجک کسی کو بھی بتائیں گے اور بلا جھجک ہم یہ عوام کو بھی بتائیں گے، یہ ہمارا تجزیہ ہے۔ بہرحال جو الیکشن ٹریبیونل کیس ہے اس پہ واپس آتے ہیں۔ الیکشن ٹریبیونل کیس پہ جسٹس قاضی فائزی صاحب نے جسٹس منصور کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ بات کی، اور وہ اشارتاً کی کیا کہ خط و خطابت کا جو سلسلہ ہے اگر یہ نہ ہو اور پتہ نہیں کون خط ڈرافٹ کرتا ہے، کس طرح سے بھیجے جاتے ہیں، تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ انا کا مسئلہ کسی معاملے کو نہیں بتانا چاہیے، چیف جسٹس سے جا کر مل لینا چاہیے تھا۔ اور یہ خط و خطابت ابرار ستوری صاحب ہمیں یاد ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے کی، جب یہ عمر عطا بندیال کے خلاف یہ لیٹر لکھتے تھے اور میڈیا کو پبلش کراتے تھے اور ان کو بتاتے تھے کہ چونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آ گیا تو میں بیٹھ کے کام نہیں کروں گا جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ آج یہی قاضی فائز عیسیٰ اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جس کے تحت وہ کہتے تھے کہ میں نے اپنی بادشاہت ختم کی ہے، آرڈیننس کے ذریعے ترمیم کر کے اس کے بینیفیشری بن رہے ہیں، دوبارہ بادشاہت لے لیے۔ تو یہ تو بڑا انفارچونیٹ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے جو تمام چیزیں کی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جسٹس جمال کی جانب سے یہ جب آبزرویشن دی گئی اور سلمان اکرم راجہ یہ کہہ رہے تھے، جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے درمیان میں آپ کو یاد ہو تو سلمان اکرم راجہ کو مخاطب کر کے ایک بات کی، انہوں نے کیا پروپیگنڈا کیا گیا کہ میری وجہ سے یہ کیس فکس نہیں ہو رہا تھا، تو وہ کیا ریمارکس ہیں؟ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ یہ پروپیگنڈا کیا گیا، میری وجہ سے یہ کیس نہیں فکس ہو رہا تھا، جبکہ آپ کے اپنے وکیل جو ہیں باہر تھے، باہر موجود تھے، تو یہ آپ نے پروپیگنڈا کیا اور یہ غلط خبریں چلائی گئی۔ اسی پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا تھا کیا ہم اپنا کوئی میڈیا سیل بنا لیں کہ ہم خود خبریں شائع کریں، یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ اور کورٹ رپورٹر جو ہیں انفارچونیٹلی وہ درست فیکٹ جو ہیں وہ رپورٹ نہیں کرتے۔ دیکھیں ابرار، اگر غلط رپورٹنگ کہیں ہو رہی ہے تو اس کو آئیڈینٹیفائی کریں آپ کہ کون بندہ ہے، کس نے کیا اور کیوں کیا ہے۔ ہر کوئی بائی نیم کرتے ہیں، لیکن چیف جسٹس کا ایسے اوور آل سب کو کہنا میں یہ سمجھتا ہوں پوری پریس ایسوسی ایشن پر یہ ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں دبا ہو سکتا ہے، ان کے خلاف یہ بات جاتی ہے، تو ہر کسی کو اپنی انٹیگریٹی اور کریڈیبلٹی بہت پیاری ہوتی ہے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل نے کہا کہ یہ ہماری کنسلٹیشن ہوگی ہے، یہ جو ہے نام وہ عالیہ نیلم صاحبہ کی جانب سے آئیں گے، ایڈ ہاک جو ریٹائرڈ ججز ہیں ان کا فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا۔ تو اس تمام معاملے میں جو ہے تمام چیزیں طے ہو چکی ہیں۔ ایک بات میں یہ کروں گا کہ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ پہلے ڈٹی نہیں تھی،
اور اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوا کہ الیکشن ترمیم جب آ گئی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے 4 آپ کے 4 ہمارے، جبکہ اس سے پہلے ماضی میں اگر جائیں تو ہوتا یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کنسلٹیشن کے لیے نام مانگتا تھا، نام آ جاتے تھے الیکشن چیف جسٹس کمیشن کی مرضی تھی جو نام دینا چاہے جو وہ نام دے دیتے دیتے اور اس پر نوٹیفیکیشن ہو جی جاتا۔ بالکل۔ اب کی بات ایسا کیوں ہے کہ جب ہم پنجاب میں فارم 45 اور فارم 47 کا تنازع دیکھ رہے ہیں، جب ہم پنجاب میں لوگوں کو روتا دیکھ رہے ہیں، ان کی اپیلیں جو ہیں وہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں، الیکشن ٹریبیونل غیر فعال ہیں، تو ایک ایسے معاملے میں، ایک ایسے مرحلے میں اس معاملے کو ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں پہلا نوٹیفیکیشن ہوا 14 فروری کو، دوسرا نوٹیفیکیشن ہوا 4 اپریل کو، اور آج تقریباً 7 مہینے ہو گئے ہیں کہ سپتمبر میں معاملہ، سپتمبر بھی گزر گیا ہے لیکن ابھی تک پنجاب کے الیکشن ٹریبیونلز نے کام کرنا شروع نہیں کیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ معاملے کو کس طرح سے ڈیل کیا جا رہا ہے، معاملے کو کس طرح سے التوا کا شکار بنایا گیا، اور اسی وجہ سے الیکشن کمیشن پر یہ اعتراضات اٹھائے گئے تھے کہ آپ جس طرح سے کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ آپ کر رہے ہیں، اس سے معاملہ نہ صرف ڈیلے ہو رہا ہے بلکہ آپ کی بدنیتی بھی یہ ظاہر ہو رہی ہے کہ آپ اپنی مرضی کے فیصلے اپنے ججز لگا کے کروانا چاہتے اچھا ہیں۔ قمر بھائی، آخری سوال ہے آپ سے کیونکہ ویلاگ بہت زیادہ طویل ہو گیا، یہ بتائے گا کہ دوران سماعت شوکت بسرا جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، آپ نے جب فارم 45 اور 47 کی بات کی تو مجھے یاد آ گیا، انہوں نے کہا کہ میں فارم 45 کا جیتا ہوا ممبر ہوں اور میں نے اتنے ووٹ لیے، 50,000 کی لیڈ سے میں جیت گیا، اور پھر اس پر ججز کی جانب سے کیا کریں؟ دیکھیں نیاز اللہ نیازی صاحب جو کہ شوکت بسرا کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، پہلے وہ آئے، پھر شوکت بسرا خود آ گئے، انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں، جان کے تصدیق کرنے کے لیے پوچھا آپ کون ہیں چیف جسٹس نے، انہوں نے کہا میرا نام شوکت بسرا ہے، انہوں نے کہا جی بتائیں، انہوں نے کہا میں بھلوال میں نیشنل اسمبلی کی نشست سے جو ہے وہ کھڑا ہوا ہوں اور فارم 45 کا میرا تنازع ہے، فارم 45 اور فارم 47 کا، فارم 45 کے مطابق میں 90,000 کی لیڈ سے جیت چکا ہوں، جس پر جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے کہا یہ معاملہ ہمارے سامنے نہیں ہے، جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ یہ معاملہ آپ الیکشن ٹریبیونل میں اٹھائیں، انہوں نے کہا الیکشن ٹریبیونل کی آپ کیا بات کر رہے ہیں، الیکشن ٹریبیونل تو آپ کے کہنے کے بعد سے جو ہے وہ معطل ہے، اسٹے آرڈر ہوا ہے اس پر، تو جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے اس پر غصے کا اظہار کیا، کچھ بولے نہیں، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی بات سن لیا، آپ جا کر بیٹھ جائیں، جس پر شوکت بسرا کی جانب سے کہا میں کوئی غلط تو نہیں کہہ رہا، الیکشن ٹریبیونل کا تو معطل کا فیصلہ آپ نے کیا، جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے کہا کہ اب 1 ہفتے کے اندر نوٹیفیکیشن ہو رہا ہے، اپنا کیس جا کے لڑیے گا، وہاں پہ ہو جائے گا فیصلہ۔ چلے تھینک یو قمبر بھائی، جو ہے قمبر زیدی صاحب میرے ساتھ موجود تھے سپریم کورٹ میں، کیونکہ سماعت کے دوران کمرہ عدالت میں ہم سارے موجود تھے، آج بڑی تفصیلی یہ سماعت ہوئی، آپ کو پتہ ہے الیکشن ٹریبونلز میں اس لیے بھی یہ کیس اہمیت کا حامل ہے کیونکہ فارم 45 اور 47 کی جنگ جاری ہے، ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ جو الیکشن ٹریبونلز کا معاملہ ہے، خاص طور پہ جو پنجاب کے اندر یہ بتایا گیا کہ تقریباً کوئی 200 کے قریب درخواستیں الیکشن ٹریبونلز میں موجود ہیں اور اس پر فیصلہ ہونا ہے، تاحال الیکشن ٹریبونلز نہ بننے کی وجہ سے یہ معاملہ پینڈنگ پہ پڑا ہوا ہے، سلمان اکرم راجہ پیش ہوئے، اور پھر جس طرح قمبر بھائی نے بات کی کہ حامد خان جو سینیٹر بھی ہیں پی ٹی آئی کے، اور سلمان اکرم راجہ جو پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل ہیں، ان کے وکیل بھی تھے اس سماعت میں، انہوں نے چیف جسٹس قاضی فیض صاحب پر اعتراض اٹھایا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے عمران خان ہو یا پاکستان تحریک انصاف، وہ پہلے سے ہی چیف جسٹس قاضی فیض صاحب پر بار بار یہ اعتراض کرتے آئے ہیں، انہوں نے جوڈیشل کمیشن کو بھی، کونسل کو بھی، ججز کمیٹی کو بھی، تمام کو یہ خطوط وہ لکھ چکے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فیض صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ریلیٹڈ کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، کوئی بھی مقدمہ ہوتا ہے تو وہ نہ سنیں، تو اب چیف جسٹس قاضی فیض صاحب نے ان کی جو کیس نہ سننے کی جو درخواست تھی اس کو تو مسترد کر دیا، اور اسی بات پر وہ ناراض ہو کر حامد خان صاحب کمرہ عدالت سے بھی باہر چلے گئے، اور پھر سپریم کورٹ نے آج یہ حکم دیا ہے، الیکشن کمیشن کو یہ ہدایت دی ہے کہ جو دیگر 4 ججز ٹریبونلز کے لیے لگنے ہیں لاہور میں، پنجاب ٹریبونلز کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے، تو ان ججز کے جو ہیں آپ نے نام مشاورت کر کے جلد اس پہ جو ہے وہ اپنا کام کریں، اور پھر ان کی مرضی ہے اپنے ترامیم کے بعد 2017 ایکٹ میں ترمیم کے بعد کہ وہ 4 ججز لگانے کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے، چاہے وہ سٹنگ جج لگائے چاہے وہ ریٹائرڈ جج لگائے، تو یہ اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ آج پھر چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی بات ماننے سے انکار کر دیا، فیصلہ اسی ٹائم ہو چکا تھا جب حامد خان صاحب ناراض ہو گئے، اور الیکشن کمیشن کے وکیل نے جب یہ باتیں دلائل دی، ممکنہ طور پر سلمان اکرم راجہ صاحب نے بڑی کوشش کی، ادھر ادھر کے دلائل دیے،
آئینی اور قانونی معاملات سامنے رکھے، لیکن وہ تمام تر معاملات بے سود ثابت ہوئے اور پھر سپریم کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ فیصلہ آج تو ہم جاری نہیں کریں گے اور بہت جلد اس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اس معاملے کے اوپر فیصلہ کب سناتی ہے۔ سپریم کورٹ سے ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔